بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات قرآن مجید کھول لیں۔ آج ہماری سورۃ آل عمران کی 3 آیتیں ہم ترجمہ اور ان کی تشریح سمجھیں گے۔ آیت نمبر 118 ہے، رکوع نمبر 3 ہے 118، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے 130 اور 149، 3 آیتیں۔ پہلی آیت میں یہود کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ دوستی، دلی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور جو 130 نمبر آیت ہے اس میں سود سے ممانعت آئی ہے، اور پھر اس کے بعد 149 149 جو آیت ہے اس میں بھی ان کافروں سے، ان کی دوستی رکھنے سے ممانعت آئی ہے۔ تو آج یہ 3 آیتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی آیت شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات قرآن مجید کھول لیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، جو ہمارے کورس کا نام بھی ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم اپنے لوگوں کے سوا یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا خاص رازدان نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی میں کچھ کمی نہیں کرتے۔ ودو ما عنتم، وہ اس بات میں خوش ہوتے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور دشمنی تو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ دل میں جو چھپاتے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھو، اگر تم سمجھ رکھو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، خاص طور پہ جو یہودی لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے دوستی رکھنے سے منع فرمایا۔ اب دوستی 2 قسم کی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری دوستی رکھنا، اور ایک ہوتی ہے باطنی دوستی رکھنا۔ بطانہ کہتے ہیں خاص رازدان کو، خاص جس کو بھیدی بھی آپ کہہ سکتے ہو، بھیدی بنانا، خاص اپنا رازدان بنانا، دلی دوست بنانا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے دلی دوستی رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ دیکھیں، ایک طرف اسلام جو ہے ہمیں ان غیر مسلموں سے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے سے بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام منع بھی کرتا ہے۔ اب دونوں میں موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں موازنہ اس طور پہ ہے کہ دیکھیں، غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہتے تھے، پہلے بھی رہتے تھے، اور موجودہ دور میں بھی غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ تجارتی معاملات کرنے پڑتے ہیں، دیگر چیزوں کے معاملات کرنے پڑتے ہیں، تو تجارت بزنس کے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہمارے ملک میں بھی آگے تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح کے تعلقات سے شریعت نے منع نہیں فرمایا۔
بلکہ شریعت نے ایسے تعلقات سے منع فرمایا کہ آپ دلوں سے ان کے ساتھ جڑ جاؤ، دلی دوستیاں کرنے لگ جاؤ، آپ کے دل ان کے کلچر کو پسند کرنے لگ جائیں، آپ کے دل ان کی ثقافت کو پسند کرنے لگ جائیں، ہمارے دل ان لوگوں کے لیے موم ہو جائیں، اچھے بن جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس چیز سے شریعت نے منع کیا. اور اس کا آیت کا شان نزول بھی جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو وہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ وہاں ایک تو یہود بھی آباد تھے اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ وہاں مسلمانوں کے جو پرانے یعنی جو پرانے لوگ تھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے بعد میں اوس اور خزرج کے قبیلے جو وہاں پہ تھے یہ قبیلے بھی وہاں پہ آباد تھے. تو اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے پہلے یہ غیر مسلم تھے، یہودیوں کے ساتھ دوستی چلی آ رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں مل کے مدینہ میں رہتے تھے. لیکن جب اسلام آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو دعوت دی، مدینہ میں دعوت پہنچی تو اوس اور خزرج یہ جو قبائل تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، مسلمانوں کو وہاں پہ عروج ہوا، تو اب ان یہودیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی. یہ ظاہری طور پہ تو آ کے اوس اور خزرج کے جو پرانے دوست تھے ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، بڑے ہنس ہنس کے بات کرتے تھے. لیکن جیسے وہ پیچھے ہٹتے تھے تو یہ طرح طرح ان کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. اور مسلمانوں پہ جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی، جس طرح کہ آج ہماری آیت نمبر 149 میں آ رہا ہے کہ غزوہ احزاب میں غزوہ احد میں جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، تو اس ٹائم ان منافقین نے، ان یہودیوں نے یہ سازشیں شروع کر دی، باتیں شروع کر دی، جس کے نام پہ تم لوگوں نے یہ جنگ لڑی تھی اب تو وہی نہیں رہے، لہذا تم ایسا کرو اپنا دین چھوڑ کے دوبارہ ہمارے دین پہ آ جاؤ. تو وہاں تو کھلی ان کی دشمنی ظاہر ہوئی. یہ لوگ چاہتے کیا؟ تو یہ لوگ ظاہری طور پہ یہ چاہتے تھے، ظاہری طور پہ تو مسلمانوں کے ساتھ تھے بڑے خوش، لیکن اندرونی طور پہ چاہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ دوبارہ کافر بن، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے رہتے تھے، اندر اندر سے اپنی ترغیبیں بھی چلاتے رہتے تھے، اور جہاں ہو سکتا تھا یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اس چیز کی ہدایت دی کہ ان یہودیوں کو، ان کافروں کو دلی رازدان نہ بناؤ، راز کی باتیں ان کو نہ بتاؤ، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے واضح فرما دیا کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور جہاں ہو سکے گا یہ مسلمانوں کو لازمی نقصان پہنچے. آج بھی دیکھ لیں یہود کا جو عالم ہے، ہر لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، باقی چیزوں کے لحاظ سے، میڈیا کے لحاظ سے، ان خرافات کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے چلتے، اور آپ کے سارے اسلامی ملک برباد کرتے جا رہے ہیں. ان کی سازشیں، ان کے قرضے، ان کی چیزیں کہ جس میں مسلمانوں کو جکڑ کے رکھ دیا گیا، تو مسلمان اسی کے اندر پستے چلے جائیں اور یہاں تک کہ خود ہی مسلمان اپنی موت مر جائیں. نہیں تو یہ کہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے، کون سا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پوچھتا تھوڑی ہے مسلمانوں کو سارے ملک اجاڑ کے رکھ دو، کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. تو ساری جتنی طاقتیں ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں سارے، جو طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے. کبھی بھی یہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس فیصلے میں ٹانگ اڑانے والے اور ہم کہیں نہیں ان سے دوستی اچھی ہے؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان سے دوستی اچھی ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا، کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، کہہ دیا، اب کبھی بھی یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اب باقی دیگر معاملات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو ان معاملات کرنے کی اجازت، تجارت کرنے کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، باقی کاروبار کے معاملات کرتے تھے، لین دین کے معاملات کرتے تھے. لیکن جہاں دلی دوستی، دلی کلچر کا سوال ہے، وہاں پہ ان کے طور طریقے ہم اختیار نہیں کریں. مثال کے طور پہ آج ہمیں ان کا لباس اگر اچھا لگ رہا ہے
غیر مسلموں کا کلچر ہمیں اچھا لگ رہا ہے، غیر مسلموں کی کوئی ایسی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، ان کا ہمیں ہیئر اسٹائل اچھا لگ رہا ہے، غیر مسلموں کی شکل و صورت اچھی لگ رہی ہے، اگر ہم اس طرز پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم دل سے ان کو لائک کر رہے ہیں۔ جب دل سے لائک کر رہے ہیں تو اس آیت کی وعید میں ہم آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، اور ہم ان کو آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ہم ان کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اسلام ان لوگوں سے تعلقات رکھنے سے منع نہیں کرتا، ہاں ظاہری طور پہ تعلقات رکھیں ہیں، معاملات کے لحاظ سے تعلقات رکھیں، آپ کے کوئی علاقے میں رہتا ہے اس کے ساتھ تعلقات رکھیں، لیکن دلی دوستی نے شریعت نے اس سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا۔ وہی اس آیت میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو، یعنی ان مشرکین کو، ان یہودیوں کو، ان کافروں کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ اسی طریقے سے ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے خاص خاص عہدوں پر ان لوگوں کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں جو غیر مسلم ہے وہ اس کی کتابت بڑی اچھی لکھتا، بہت شاندار ہے، تو آپ اس کو اپنا مشیر خاص بنا لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گیا کہ ایک غیر مسلم، ایک یہودی کہ جس سے شریعت نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا ان کو رازدان نہ بناؤ، میں اس کو اپنا خاص بنا لوں اور ساری راز کی باتیں میں غیر مسلم کو بتا دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں مسلمان موجود ہے، میں مسلمانوں کو اپنا خاص ساتھی بناؤں گا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے لوگوں کے سوا غیر مسلموں کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ کیوں؟ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی میں کمی نہیں کریں گے، جہاں موقع ملے گا ڈس دیں گے، جہاں موقع ملے گا تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور دیکھ لیں آپ، اسلامی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے لوگوں کے سوا غیر مسلموں سے معاہدے کیے، اپنے لوگوں کے سوا غیر مسلموں پہ بھروسہ کیا، اپنے لوگوں کے سوا غیر مسلموں کو اپنا حکمران بنا لیا، وہاں سے یہ بربادی مسلمانوں کا مقدر ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، تم ان غیر مسلموں کو اپنا رازدان، اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، جہاں موقع ملے گا تمہیں برباد کریں۔ ودوا ما عنتم، اور وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ ودوا ما عنتم اور قد بدت البغضاء من افواہہم، اور دشمنی تو ان کے منہ سے پھوٹ رہی ہے۔ کہ بعض کو یہ باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ پتہ لگ جاتے ہیں مسلمانوں کی فیور میں نہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ظاہری طور پہ یہ منہ سے بھی کہتے ہیں، لیکن جو ان کے دلوں میں بات ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ جو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، کینہ چھپائے بیٹھے ہیں، حسد چھپائے بیٹھے ہیں، بغض چھپائے بیٹھے ہیں، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اگر وہ بغض کھل کے سامنے آ جائے تو تم تو ان لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاؤ۔ قد بینا لکم الآیات، اور تحقیق کہ ہم تمہارے سامنے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے، اگر تمہیں سمجھ ہے، اگر تمہیں عقل ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118، جس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ۔ اب آ جائیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 پہ آ جائیں، 130 کھولیں۔ یہ پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے سود کے عنوان سے، یہ دوبارہ آیت آئی ہے۔ پہلے میں آیت کھولیں، پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔
ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تأکلوا الربا، سود کو نہ کھاؤ، لا تأکلوا الربا، ربا یعنی سود کو نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنے پر دگنا کر کے، ڈبل پر ڈبل کر کے سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار التی، اور اس آگ سے بھی ڈرو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کو دگنا کر کے کھانے سے منع فرمایا۔ یہ دگنا کرنے کی قید جو ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ سود کو دگنا کر کے کھایا جائے تو ناجائز ہوگا، اگر تھوڑا سے لے کے کھائیں پھر جائز ہوگا، نہیں، سود چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو جس طرح بھی ہو، جس طرح کے سورۃ بقرہ کی پچھلی آیت میں آ چکا تھا کہ سود لینا دینا ناجائز حرام، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور سود لینے والے کے بارے میں، کھانے والے کے بارے میں، اٹھانے والے کے بارے میں، معاملات کرنے والے کے بارے میں حدیث میں ان 10 قسم کے لوگوں پر لعنت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا کہ سود کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سود مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا، اور قرض دینے کے بعد آپ کہتے ہو کہ جب یہ واپس ریٹرن کرو گے یہ قرض تو آپ مجھے 1,10,000 روپے واپس کرو۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جو نفع لے کے آئے وہ ربا ہے، وہ سود ہے، وہ ناجائز ہے، وہ حرام، کہ ایسا قرض دیا کہ جس کے اوپر پروفٹ آ رہا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری قسمیں جو ہم تفصیل سے پہلے ڈسکس کر چکے، لیکن یہ عام قسم ہے جو ربا کی، جس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ کسی کو قرض دیا، اس طور پہ آپ نے کسی کو 10,00,000 روپے قرض دیا ہے کہ تم مجھے 1 سال کے اندر واپس کرو گے، لیکن کتنا واپس کرو گے؟ 11,00,000 روپے۔ اب یہ 10,00,000 تو واپس لینا، یہ تو قرض، یہ تو جائز ہے، لیکن یہ جو 11واں لاکھ ہے یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا لینا حرام۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان جنگ فرمایا ہے، اور ہماری یہ جتنی کمرشل بینکیں ہیں، سودی بینکیں، ان کا سارا نظام اس ٹائم سود پہ چل رہا ہے، اور پاکستان کے آئین میں جب آئین بنا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو نظام ہے، سودی نظام ہے، اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم کیا جائے گا، اور کافی عرصہ ہو گیا، پہلے علماء کرام سمجھاتے رہے ختم کریں ختم کریں ختم کریں، لیکن اس ٹائم دنیا سمجھتی تھی کہ نہیں، یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر معیشت چل ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پورا یہ جو میں نے تفصیلی بینکنگ آپ کو سمجھایا تھا، یہ سارا یہود کے شکنجے میں پوری دنیا کو انہوں نے جکڑا ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر، دیکھو یہی IMF ہے، قرضہ لے رہے ہیں اس پہ واپس کر رہے ہیں، مزید قرضہ لے رہے ہیں واپس کر رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں واپس ہوتا نہیں، قرضہ ڈبل ہوتے 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 دگنا ہوتے ہوتے اس ٹائم اربوں کے مقروض ہیں سارے، کیونکہ اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معیشت کا مدار ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، کیسے ہم قرضہ لے کے اس پہ سود دے کے کیسے ہم خوشحال رہ سکتے ہیں؟ جب تک ان چیزوں سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے اس ٹائم تک برکات نہیں آئے۔ اس ٹائم پہلے یہ تھا، پھر خیر علماء کرام کی کوششوں سے کرتے 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 آخر کار علماء کرام نے پھر اس کا متبادل اسلامی بینکنگ کے نام سے قائم کیا، اور اسلامی بینکنگ ساری تجارت کی بنیاد پہ مبنی۔ دونوں کا فرق میں نے سمجھایا تھا، مثال کے طور پہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے بھئی میں نے گاڑی خریدنی ہے، مجھے قرض دو۔ میں کہتا ہوں بھئی یہ 20 لاکھ کی گاڑی ہے، یہ آپ لے جاؤ، 20 لاکھ روپے قرضہ آپ کو دے دیں، آپ گاڑی خرید لو، لیکن آپ مجھے واپس کرتے رہو، 2 سال میں آپ نے واپس کرنے، ہر مہینے 1-1 لاکھ روپے آپ مجھے جو ریٹرن کرو گے وہ 24 لاکھ روپے واپس کرو۔ اب 20 لاکھ میں نے قرضہ دیا، اس پہ میں اس سے واپس جو وصول کر رہا ہوں وہ 24 لاکھ میں وصول کر رہا ہوں، تو یہ جو 4 لاکھ میں ایکسٹرا وصول کر رہا ہوں سودی بینکوں میں، یہ سود ہے۔
اسلامی بینک اس کا متبادل دیتا ہے. کس طرح؟ اسلامی بینک قرض نہیں دے گا. اسلامی بینک کہے گا بھائی آپ نے 20 لاکھ کیا کرنا ہے، آپ کو جی میں نے یہ گاڑی خریدنی ہے 20 لاکھ کی. اسلامی بینک کہے گا گاڑی ہم خریدیں، سارے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گئے، آپ کے نام پہ گاڑی ہم خریدیں. گاڑی ہم خریدنے کے بعد گاڑی ہم آپ کو رینٹ پہ دے دیں گے، کرائے پہ دے دیں گے. ہر مہینہ ہم 1-1 لاکھ روپے آپ سے چارج کریں گے 2 سال. 2 سال تک 1-1 لاکھ روپے ہم چارج کرتے رہے. وہی ہمارے پاس 24 لاکھ روپے جب 2 سال میں آ گیا، اس کے بعد ایک نیا ایگریمنٹ کریں گے، اور بھلے چھوٹی سی قیمت میں، معمولی سی قیمت میں، بھلے 10,000 میں، بھلے 5,000 میں، بھلے جتنے میں، وہ گاڑی کا ہم آپ کے ساتھ سودا کر دیں گے. دیکھیں کام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ وہی کام سیدھے طریقے سے ہو گیا نا. جب یہی کام سیدھے طریقے سے ہو سکتا ہے تو لازمی قرض والی صورت اختیار کرنی ہے، سود کے زمرے میں آنا، تجارت کے طریقے سے آؤ. اسلامی بینک سارا اس طور پہ کام کر رہا ہے. اور یہی علماء کرام نے کر کے پھر دکھایا. بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہو گئے، لیکن اسلامی بینکوں پہ جنہوں نے کام شروع کیا، خاص طور پہ سر فہرست جس میں میزان بینک کا نام آتا ہے، بینک اسلامی کا نام آتا ہے، اور کافی سارے بینک ہیں اسلامی. سب سے سر فہرست اسلامی بینکوں میں، ان بینکوں میں پاکستان میں میزان بینک جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ سود سے پاک ہے. اور یہی اس دفعہ ہماری شرعی عدالت نے جو تیسری دفعہ یہ فیصلہ سنایا کہ گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں پہ اب سود کے معاملات کو ختم کرے. یہ سنتے 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 40 50 60 70 سال ہو گئے. اب متبادل پیش کر دیا. اب ونڈو کھولنا کافی نہیں، اب چاہیے تمام بینکوں کو، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کو، کہ وہ اپنے معاملات کو چینج کریں. جب اسلامی طریقے سے ہو سکتا ہے، بینک کام کر رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں تبدیل ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بس وہ ڈٹ جانا، باہر سے آرڈر آ رہے ہیں، باہر سے معاملات اس طرح ہیں، باہر سے ہمیں حکم آ رہے ہیں نہیں اسلامی نہیں لانا، اس ضد کی وجہ سے ہم اللہ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، قرآن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، لیکن ہم سیدھی ہونے کے لیے تیار نہیں. پھر کیسے خیر و برکات آئیں گے؟ اب تو یہ کافی تحریک بھی چلی تھی بھائی بائیکاٹ کیا جائے ان بینکوں کا. جب اسلامی بینک ہیں، اچھے بینک ہیں، اسلامی طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو کم از کم اپنا پیسہ کمرشل بینکوں سے نکال کے اسلامی بینکوں میں تو کنورٹ کریں نا. کم سے کم اتنا دو کہ بائیکاٹ ہوا ان لوگوں میں فرق. اور ماشاءاللہ اچھا خاصا لوگوں نے، کئی بڑی بڑی کمپنیوں کے نام ہمارے سامنے آئے تو انہوں نے اپنی پوری کمپنیوں کے اکاؤنٹ وہاں سے ختم کروائے. پریشر آئے ان بینکوں میں کافی سارا. تو یہ بھی احتجاج کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم از کم ہمارے اختیار میں جتنا ہے اتنا تو کریں نا. ہم ٹھیک ہے، ہم پورے پاکستان کے سسٹم کو ہم نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم سودی بینک میں اگر ہمارا اکاؤنٹ ہے وہاں سے ہم ختم کروا کے اسلامی بینک میں لیں. کچھ علماء کرام کہہ رہے ہیں نا اسلامی بینک صحیح ہے، نگرانی میں چل رہا ہے، اور دوسرے پہ تو سب متفق ہیں کہ وہ سودی بینک ہے. تو جہاں علماء کرام کہہ رہے ہیں سودی میں رکھنے سے بجائے تو کم از کم یہاں رکھیں نا. بھلے آپ کو یقین ہے نہیں، لیکن جب علماء کرام کہہ رہے ہیں تو سودی بینکوں سے نکال کے اسلامی بینکوں میں لائیں. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، چند سالوں میں، وقت دور نہیں ہے، جب پورا پاکستانی سسٹم اسلامی بینکوں میں کنورٹ ہوگا. وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ. اور یہ سارے معاملات ہونے، لیکن ہم اپنی کوشش تک، اپنی حد تک جتنا ہو سکے ہم سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم سے کم جو ہم سے قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو ہم ان سے قدم اٹھائیں، تاکہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کو ہم یہ تو جواب دے سکیں، یا اللہ ہمارے بس میں اتنا تھا، ہم نے کیا، لہذا اسی کو ہماری نجات کا کیا بنا دے؟ ذریعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود کو دگنے سے دگنا کر کے نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیابی حاصل کرو. اور واتقوا النار التی، اور اس آگ سے ڈرو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی کہ ہے وہ کافروں کے لیے. ایسا نہ ہو مسلمان ہوتے ہوئے بھی، مسلمان کو اول تو شایان ہے نہیں کہ اس سے غلط کام ہو، لیکن غلط لوگوں کے راستوں پہ چلتے ہوئے تم بھی کہیں اس آگ میں چلا جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں سے بچتے ہو. اعدت للکافرین، لہٰذا جو کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے اس آگ سے ڈرو. اور اس کا ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟
کہ سودی معاملات سے توبہ و اجتناب، سودی معاملات سے جتنے بھی سودی معاملات ہیں ان سے فوراً توبہ کرو. آپ کے گھر میں کوئی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے، ان کو ترغیب دیں، بلکہ ان سے کہیں بھی یہ سودی معاملات ختم کریں. اور اگر کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے اس کو وہاں سے ہٹائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے برکات اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سود کے متعلق تفصیلی ہماری بحث سورۃ بقرہ میں ہو چکی تھی، اس وجہ سے یہاں ہم تفصیل سے اس پہ بات نہیں کریں گے، بس صرف آیت کے ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں. اے ایمان والو تم سود کو دگنا کر کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بھی ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر. اب آ جائیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 149 پہ، 149. یہ بھی ہماری یا ایھا الذین آمنوا کورس کا حصہ ہے. آج یہ تینوں آیتیں آسان کی اس وجہ سے تینوں ایک ساتھ ڈسکس کی جائیں. اس کا تعلق بھی پہلی والی آیت کے ساتھ ہے جو 118 نمبر ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بھی وہی مضمون ہے. دیکھیں پہلے میں پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات ماننے لگو گے، کافروں کا کہنا ماننے لگو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں ایڑیوں کے بل پیچھے پھیر دیں گے، یعنی تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان میں پڑنے والے بن جاؤ گے، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مدد. ایک تو اس آیت کا عمومی مفہوم ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ غیر مسلموں کو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کی باتوں پہ عمل درآمد نہ کرو. اور اصل اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ غزوہ احد، جو اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ تھا. پہلے غزوہ بدر ہوا، مدینہ منورہ جانے کے بعد جب جہاد کی اجازت دی گئی، سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی. اس کے بعد غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا. غزوہ احد مسلمانوں کی طرف سے 1000 کی تعداد میں شریک تھے، جس میں سے 300 جو منافقین تھے وہ چلے گئے تھے، باقی 700 کی تعداد، اور کفار کی طرف سے تقریباً 3000 کے لگ بھگ مسلح لوگ تھے. اس میں جب مسلمانوں کی جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو شروع میں تو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی تھی اس کے اوپر بٹھا دیا تھا کہ یہاں سے ہو سکتا ہے دشمن پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے، تو لہٰذا جب تک میرا حکم نہ ہو اس ٹائم تک تم نے یہاں سے ہلنا نہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کفار نے بھاگنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا اب یہاں رکنے کا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ بھی اترنے لگ گئے. کافی سارے لوگ اتر گئے. ان کے جو لیڈر تھے ان کو منع بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دے دوں اس ٹائم تک یہ جگہ نہیں چھوڑ دی. لیکن ان کا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک لڑائی ہو رہی ہے اب تو لڑائی ختم ہو گئی، تو یہ اتر گئے. اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے وہ جگہ خالی کر دی. انہوں نے پلٹ کے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ 10-12 جو لوگ رہے تھے ان کو مار کے اچانک پیچھے سے جب حملہ ہوا تو اس میں مسلمان تتر بتر ہوئے، اور اس میں کافی سارا مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے. تو اسی دوران یہ خبر بھی اڑی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. تو جیسے یہ خبر اڑی ہے تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست بھی ہوئے. کافی سارے مسلمانوں نے کہا یہ جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ بیچارہ وہ تو شہید ہو گئے، اب ہم کیا کریں. اس طرح کی جب باتیں سامنے آئیں تو ان منافقین کو، ان مشرکین کو، ان کافروں کو اس میں باتیں بنانے کا موقع ملا، اور انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ جس کے لیے تم لڑ رہے تھے نبی کے لیے، وہ نبی تو چلے گئے، ان کو تو ہم نے مار دیا، لہذا
आफियत इसी में है कि तुम हमारा दीन कबूल कर लो वापस। तो पीछे आया था ना, कद बदतिल बगाउ मिन अफ़वाहिम, कि उनके मुंह से दुश्मनियां निकल रही, कि इनको दोस्त ना बनाओ, वो दुश्मनी इनके मुंह से निकले, ये चाहते हैं कि तुम्हें काफिर बना छोड़े। तो जब इस तरह की बातें मशहूर हुई और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिफाजत थे और फिर साहबा इकराम हजरत उनको कहा गया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की बुलंद आवाज से जब उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह हयात हैं, मौजूद हैं, सही हैं, तो मुसलमानों को दोबारा हिम्मत हुई, हौसला हुआ और मुसलमान दोबारा मुत्तफिक हुए और दोबारा मुत्तफिक हो गए। इन्होंने एक साथ हमला किया और काफिर भागने पर मजबूर हो। तो इस जंग में बज़ाहिर देखा जाए मुसलमानों को नुकसान हुआ, लेकिन हम इसको शिकस्त नहीं कह सकते। शिकस्त तो तब होती ना जब वो भागते नहीं। अगर आप कह रहे हो हम जंग जीत गए थे तो फिर भाग क्यों गए, मदीना क्यों चले गए, मक्का वापस क्यों भाग गए? मदीना पे हमला कर लेना चाहिए था, कब्जा कर लेना चाहिए था। और इनको खुद भी हुआ जब ये वापस मक्का पहुंच गए, फिर उनको हुआ भी यार हम वैसे कह रहे हैं हम जंग जीत गए, लेकिन हम तो वापस पलट के आ गए, कैसे हम जंग जीते? तो इस मौके पर जो इन मुशरिकीन ने, इन लोगों ने इस तरह की बातें की, तो उससे खुली इनकी दुश्मनी जो थी वो जाहिर हुई, जिसको अल्लाह ताला ने इस आयत में और पिछली आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तुतीउल्लज़ीना कफरू, अगर तुम काफिरों की हर बात मान लिया करोगे, काफिरों का कहना मान लिया करोगे, यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, तो वो तुमको फेर देंगे उल्टे पांव। उल्टे पांव फेर देंगे मतलब कि वो तुम्हें दोबारा काफिर बना छोड़े। वो तो चाहते ही हैं कि तुम्हें काफिर बना दें। पतन कलिबु खासिरीन, और अगर तुम काफिर बन गए फिर तुम नुकसान में पड़ जाओगे, ये बड़े नुकसान का सौदा होगा, ये बड़े घाटे का सौदा होगा। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार है। ये मुशरिकीन, ये मुनाफिकीन मददगार नहीं, अल्लाह मददगार है। ग़ज़वा बदर में जब उसने मदद की, ग़ज़वा उहद में भी वही मदद करेगा, आगे ग़ज़वा अहज़ाब में भी वही मदद करेगा। हर जंग में अल्लाह ताला मदद करेगा। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार है। वह हुवा खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार। तो ये सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 149 है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वाज़े तौर पे फरमाया कि इन काफिरों की बात न मानो। और काफिरों की बात इंसान कब मानता है? जब काफिरों से दोस्ती होगी। जिस तरह की पिछली आयत में आया कि इनको दिली राजदान न बनाओ। अगर दिली राजदान बनाओगे, अपनी राज की बातें इनको बताते रहोगे, वो राज की बातें ये लोग लेके फिर यही लोग तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लिहाजा असल हल क्या है कि दिली दोस्ती न रखो, दिल से नफरत ही होनी चाहिए। हाँ, इंसानियत के नाते, इंसानियत के लिहाज से दीगर जो तिजारती मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, लेन देन के मामलात हैं, उसमें हम इन काफिरों से मामलात कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। खरीद फरोख्त का मामला कर सकते हैं, कोई और चीज़ों के मामलात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ शरई मामलात आते हैं, निकाह वगैरह, वो नहीं हो सकता। दिली दोस्ती वो नहीं हो सकती। और इस तरह के जो मामलात हैं जो ख़ास दोस्ती के हैं, वो इन काफिरों से रखने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की और इनको समझने की और आगे समझाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज ये 3 आयतें आप हज़रात के सामने तिलावत और तर्जुमा किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए और इसी को हमारी निजात का ज़रिया बनाए।